نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے. آپ دیکھیے کہ حلال و حرام کس قدر اہم ہے. حلال و حرام پر عمل کیے بغیر جنت میں داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا سلیبس بنایا ہے اس میں دو چیزیں ضروری رکھی ہیں: حلال کے اوپر عمل کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں: ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ؟ قال نعم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں اور 1 مہینے کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لفظی جواب دیا، کہا: نعم، ہاں میرے پیارے صحابی، اگر آپ اس 4 نکاتی ایجنڈے پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے، میری رضا کے حصول کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے اوپر فرض قرار دے دیے ہیں. اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام آپ کے لیے حرام قرار دے دیے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خبردار، ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں. یہ پاکستان کی بھی سرحدیں ہیں، تو ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور اگر ان حدود کو پامال کیا جائے تو دراصل اس ملک کی سوورنٹی کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے.